ایک ایک بچے کو ان کے سامنے آگ میں ڈالا جاتا ہے اور ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ پھر جب سارے بچے کو ڈال دیا گیا آگ میں، قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں۔ یہاں مسلمان صرف قید نہیں، عیسائیت قید نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مانو ذاتی سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ خسارے میں، نقصان میں، جہنم میں ہے، نقصان میں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے صرف وہی لوگ، اللہ آگے کلیئر کر رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہی لوگ کامیاب ہے، وہی لوگ اس برے راہ سے الگ ہے جن لوگوں نے ایمان لے آیا، جن لوگوں نے عمل صالح کیا، یعنی اللہ پر ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ چار لوگوں کو مستثنا کر رہے ہیں کہ لوگوں، تمام لوگ خسارے میں، صرف چار قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس خسارے میں نہیں ہے، جو اس نقصان میں نہیں ہے، جو اس گھاٹے میں نہیں ہے، جو اس جہنم میں نہیں ہے، بلکہ کامیاب ہے۔ وہ چار میں سے کون کون لوگ ہیں؟ ایک نمبر جو ایمان لیا ہے، دوسرے نمبر پہ جو عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں، تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے حق کی وصیت کی، اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے صبر کی تلقین کیے۔ اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے لوگوں کو الگ کر دیا۔ پہلے کیا کہا کہ سب خسارے میں ہے، اور صرف چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو پہلے ایمان لانا ہوگا، اس کے بعد نیک عمل، نماز، روزہ، دان، خیرات۔ یہاں ہے نا بہت سے لوگ 1000 سے 10,000، کوئی لاکھ تک بھی چندہ کرتے ہیں۔ کیا یہ چندہ غیر مسلم نہیں کرتے ہیں؟ عیسائیت نہیں کرتے ہیں؟ ہندو لوگ نہیں کرتے ہیں؟ سب دان خیرات کرتے ہیں، لیکن کامیاب کون ہے؟ ایمان والے۔ بھائی یہ سوال اٹھ سکتا ہے نا، ہم بھی مسجد میں 10 روپیہ دان دیتے ہیں، ہندو بھی مندر میں پیٹی رکھی ہوتی ہے، وہاں پر جا کر 100 روپیہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کو فائدہ کیوں نہیں ملے گا اور ہمیں کیوں فائدہ ملے گا؟ ہمیں فائدہ اس لیے ملے گا کیونکہ ہمارا ایمان رب پر ہے، ہمارے ایمان اللہ پر ہے، اور بغیر ایمان کے، بغیر اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے، اللہ کی ذات پر بغیر ایمان کے ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا، ہمارا دان قبول نہیں ہوگا، ہماری نیکی اس وقت نہیں لکھی جائے گی جب تک ہم ایمان والے نہ بن جائیں، ہم مومن نہ بن جائیں۔ اور مومن بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو پکا سچا مسلمان بننا پڑے گا، اور پکا سچا مسلمان بننے کے لیے ہمیں رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہوگا، رب کی ذات پر ایمان لانا ہوگا۔ وہ کیسے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی، ایک مقام سے خوشبو آئی، اعلیٰ خوشبو آئی۔ آپ نے پوچھا ہے جبریل نے بتاؤ یہ خوشبو کن لوگوں کی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ خوشبو ان عورت کی ہے، ان عورت کی ہے۔ عورت کی خوشبو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے۔ مرد حضرات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم ہی ایماندار ہیں، نہیں، عورت بھی ایماندار ہوتی ہے، ان کے اندر بھی نیک کام کرنے کا جذبہ ہوتی ہے، ان کے اندر بھی دین کا کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، کیا کہا؟ یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا، فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا عمل کیا تھا وہ دیکھیے۔ فرعون کی بیٹی کی خادمہ مطلب ایک نوکرانی رہتی تھی، فرعون کی بیٹی جو ظالم بادشاہ، سب جانتا فرعون ظالم ہے، ان کی ایک بیٹی تھی اور ان کی ایک خادمہ تھی جو فرعون کی بیٹی کی بالوں کو کنگھی کر دیا کرتے تھے۔ صرف بالوں کو کنگھی کرنے کے لیے فرعون نے اپنی بیٹی کی خاطر کے لیے ایک نوکرانی اپنے گھر میں پالے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے،
فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے ان کی نوکرانی، کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، جیسے وہ کنگھی گری، فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی تھی، ان نوکرانی کے ہاتھ سے جیسے کنگھی گری، انہوں نے بسم اللہ کہہ دیا، بسم اللہ، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ نوکرانی ہے، خادمہ ہے، فرعون تو ظالم بادشاہ ہے، اپنے آپ کو رب مانتا ہے، اپنے آپ کو خدا تصور کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ مانتا ہے۔ ان کی بیٹی بھی ان کے باپ کے عقیدے کے مطابق کافر تھی، ناسک تھی، فرعون کی بیٹی ہے، فرعون کے اوپر ان کا ایمان ہے، فرعون کو وہ بھی خدا تصور کرتی تھی، فرعون کو وہ بھی خدا مانتی تھی۔ بیٹی کو برداشت نہیں آیا، کہا اے میری نوکرانی، اے میری خادمہ، اس واقعے کو غور سے سنیے، اے میری خادمہ، تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ تم نے اللہ کا نام کیوں لیا؟ اللہ کون ہوتا ہے؟ جبکہ میرا باپ فرعون اللہ ہے، جبکہ میرا باپ خدا ہے، فرعون سے بڑا خدا کوئی ہے ہی نہیں، فرعون اس کائنات کا خدا ہے، فرعون کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور تم نے کن کا نام لیا؟ ان کی نوکرانی نے کہا او فرعون کی بیٹی، میں بھلے ہی تمہاری نوکرانی ہوں، لیکن تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ میں فرعون کو خدا سمجھ جاؤں، فرعون کو خدا مان لوں۔ میرا خدا تو اللہ ہے، مجھ کو پالنے والا ایشور ہے، مجھ کو پالنے والا اللہ ہے، جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انہوں نے کیا کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی کو برداشت نہیں ہوا، غصے میں لال پیلے ہو گئے اور کہا دیکھو نوکرانی، تم میری نوکرانی ہو، مجھ سے منہ لگایا کرتی ہو، مجھ سے منہ چلاتی ہو، سنو یہ شکایت میں اپنے باپ سے کر دوں گی، اپنے باپ فرعون سے کر دوں گی۔ کہا جاؤ کرو، ڈر نہیں لگتا؟ یہی نہ کرو گے کہ مجھے اپنی نوکری سے نکال دو گے، یہی نہ کرو گے کہ تم اپنے گھر سے نکال دو گے، اس کائنات سے نکال دو، اس دنیا سے نکال دو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، فرعون سے کہہ رہی ابو تم اپنے آپ کو خدا مان رہے ہو، اور میرے گھر میں جو نوکرانی ہے، تمہارے گھر میں جو نوکرانی ہے، تم جس کو پال رہے ہو وہ تم پر ایمان نہیں ہے ان کا، وہ اللہ اوپر والے کو اللہ مانتی ہے، اوپر والے کو خدا مانتی ہے۔ فرعون نے کہا میری بلی مجھے سے ماؤ، میں ان کو کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، میرے گھر کی وہ نوکرانی ہے، خادمہ ہے، اور مجھے نہیں مانتی؟ کون ہے بلاؤ؟ ان نوکرانی کو بلایا گیا۔ فرعون نے کہا کیا بات ہے، تم مجھے اللہ نہیں مانتی ہو، خدا نہیں مانتی ہو؟ اور اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو اللہ کیسے مانوں، میں آپ کو خدا کیسے مانوں، جبکہ میرا اللہ تو اوپر والا ہے، مجھ کو پالنے والا تو اوپر والا ہے۔ کہ دیکھو خادمہ، دیکھو نوکرانی، اگر تم مجھے اللہ نہیں مانتی ہو، مجھے خدا تصور نہیں کرتی ہو، تو تمہیں آگ میں جلا دی جائے گی، آگ جلائی جائے گی اور تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا۔ کہ کوئی بات نہیں، مجھے ڈال دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب نہیں مانا فرعون کو خدا، فرعون کو اللہ نہیں مانا، فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، دربار کو حکم دیا، درباریوں او میرے دربان، جاؤ تانبے کی آگ جلا دو، تانبے کی آگ جلاؤ اور اس میں اس نوکرانی کو جلا دو۔ حکم کے مطابق آگ جلائی گئی، اس تانبے میں آگ لگائی گئی، اس کو پگھلایا گیا اور یہ کہہ دیا گیا ہے سپاہیوں، اس خادمہ کے جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی ان کی بچی ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ان تمام بچے کو بلاؤ اور ایک ایک بچے کو آگ میں جلا دو۔ ان خادمہ کے سامنے ان کے تمام بچے کو جمع کر دیا گیا اور فرعون کہتا جا رہا ہے آئے میری نوکرانی، آئے میری خادمہ، اب تمہارے سامنے تمہارے بچے کو ایک ایک کر کے واحدن واحدن ایک ایک کر کے آگ میں جلا دیا جائے گا۔
तुम मुझ पर ईमान ले आओ, मुझे एक अल्लाह मानो, मुझे खुदा मानो, मैं ही पालने वाला हूँ। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उनके सामने आग जलाई गई, एक तरफ आग है, उनके बच्चे को जलाया जा रहा है, लेकिन वो डरती नहीं है। का फिरौन एक एक करके मेरे बच्चे को आग में जला दो, अगर आपका पेट न भरे तो मुझे भी आग में जला दो, लेकिन मैं आप पर ईमान नहीं ले आऊंगी, इसलिए कि मेरा रब तो ऊपर वाला है, मेरा रब तो अल्लाह है, मुझे पालने वाला ईश्वर है, मुझे पालने वाला अल्लाह है, मैं आप पर कैसे ईमान ले आओ? का तुम ऐसे नहीं मानोगे? उनके एक एक बच्चे को उनके सामने आग में डाला जाता है और माँ अपने बच्चे को आग में डालते हुए देख रही है। फिर जब सारे बच्चे को डाल दिया गया आग में, एक छोटा बच्चा था उनके गोद में, एक छोटा बच्चा था उनके गोद में जो उनके पिस्तान से लगा हुआ था, उनका दूध पी रहा था, पिस्तान से लगा हुआ माँ का दूध पी रहा था। तमाम बच्चे को आग में जला दिया गया। माँ को जितनी तकलीफ नहीं हुई, माँ को जितना सदमा नहीं हुआ, लेकिन जो कोख में बच्चा पल रहा है, जो गोद में बच्चा लिए हुए हैं, जिन बच्चे को माँ दूध पिला रही है, उन बच्चे को जब छीना गया, माँ ज़ारो ख़तर रोने लगी, इसलिए कि उनकी आखिरी ये बच्चा था, इसलिए कि ये उनका छोटा बच्चा था, उनके गोद में लगा हुआ था, उनके जिस्म में लगा हुआ था। लेकिन फिरौन ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों को, ओ सिपाहियों, क्या देख रहे हो, उस बच्चे को भी छीन लो और उस बच्चे को छीन कर उनके सामने से आग में डाल दो। फिरौन की सिपाही आगे बढ़ता है और उनके बच्चे को उनके गोद से छीन लेता है। माँ जब रोने लगी, माँ को बड़ा सदमा हुआ, माँ को बड़ा झटका लगा, लेकिन रब का करिश्मा देखिए, कुदरत इलाही का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे को गोया ही अता कर दी, जबान दे दी। छोटा बच्चा है, कम से कम बच्चा 2 साल की उम्र में बोलता है, जबान खुलती है। पहले माँ, अब्बू, नाना, नानी, इसी तरह करते करते 5 साल पूरे जब होते हैं, 4 साल, 3 साल, तब सही तरीके से वो बोल पाते हैं। लेकिन छोटा बच्चा है, माँ रो रही है, माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ रो रही है। अल्लाह का करिश्मा देखिए, अल्लाह ने उस बच्चे को गोयाई दे दी, अल्लाह ने उस बच्चे को जबान दे दी। वो छोटा बच्चा किलकारियाँ निकलने का वक्त है, लेकिन वो छोटा बच्चा बोलने लगा। और क्या बोलती है माँ, आई मेरी माँ, क्या देख रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों डर रही हो? माँ मुझे आग में डाल दो, कोई फर्क नहीं माँ, माँ मेरे लिए मत रो, छोटा बच्चा है लेकिन बोल रहा है, अल्लाह ने उसको जबान दे दी और वो बच्चा बोल रहा है माँ मुझे डाल दो। जब फिरौन बादशाह, जालिम बादशाह तुम्हें मजबूर कर रहा है तो तुम मुझे आग में डाल दो। माँ कहती है बेटा मैं तुम्हें आग में तो डाल ही दूंगी, लेकिन तुम मेरा छोटा बच्चा हो। बेटा कहता है माँ सुनो माँ, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया हवनु मिन अज़ाबिल आखिरह, दुनिया का अज़ाब आखिरत के मुकाबले में आसान है, दुनिया में जो अज़ाब है आखिरत के मुकाबले में हल्का है। माँ वो बच्चे की ज़बान से ये जुमला निकलता है, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु, दुनिया का अज़ाब हल्का है, मिन अज़ाबिल आखिरह, आखिरत के अज़ाब से दुनिया का अज़ाब हल्का है। माँ दुनिया में तकलीफ होगी बर्दाश्त है, दुनिया में तकलीफ होगी, दुनिया में अज़ाब होगा मंजूर है, आखिरत के मुकाबले में दुनिया का अज़ाब हल्का है। फिर ये कहती है और माँ अपने कलीजे के टुकड़े को, लख्ते जिगर को उस जगह में, उस आग में डाल देती है। तो मेरे प्यारे साथियों ये है ईमान। उनको जला दिए गए, आखिर में उनको भी आग में डाल दिया गया, उनके बच्चे को डाल दिए गए, लेकिन माँ टस से मस नहीं हुआ। ईमान देखिए, हम और आप पैसे में बिक जाते हैं, पैसा मिला इधर की बात उधर, पैसा मिला उधर की बात इधर। इंसान अल्लाह की कसम पैसे से पहचाने जाते हैं। आपके पास पैसा है,
کہیں جائیے گا آپ کو لوگ سلام کرے گا، آپ کے پاس پیسہ ہے جائیے گا آپ کے سامنے کرسی پھیلائیں گے، کرسی دیں گے آپ کو بیٹھنے کے لیے، آپ سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کبھی پیشین گوئی کی تھی، اے میرے امتی، اے امتی، اے میرے صحابہ، دیکھنا انسان جیسے جیسے بڑا ہوگا ان کے پاس جو آرزویں بڑی ہوگی، ایک آرزو حب المال، دوسری آرزو حب وطول العمر، حب المال وطول العمر۔ انسان کے ساتھ دو آرزویں بڑی ہوتی ہے، انسان بڑا ہوا، انسان 10 سال کا ہوا، انسان 15 سال کا ہوا، ان کے ساتھ آرزویں بڑی، ہمارے پاس مال کہاں سے آئے؟ انسان بڑا ہوا، 40 سال کی عمر میں پہنچا، ان کے پاس آرزویں بڑی ہوئی، اللہ ہم کو اور عمر دے دے، اللہ ہماری عمر اتنی کر دے ہم اور 20 سال جی پائے، ہماری عمر اتنی کر دے کہ ہم 80 سال گزر پائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے پاس دو آرزویں ہمیشہ بڑی ہوتی جاتی ہے۔ انسان اگر قبر میں لٹک جائے، وصال کا وقت ہو جائے، مرنے کا وقت ہو جائے، ایک پیر قبر سے لٹک جائے، ایک پیر قبر میں لٹک جائے، پھر بھی انسان سوچتا ہے مال کہاں سے آئے؟ این المال، این المال، مال کہاں سے آئے؟ دولت کہاں سے آئے؟ اور دولت کی فکر میں دنیا کو بھول جاتا ہے، دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، رشتہ دار کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، پیسہ رہے گا لوگ آپ سے مصافحہ کرے گا، پیسہ رہے گا لوگ آپ کو سلام کرے گا، پیسہ رہے گا لوگ آپ کی عزت کرے گا۔ یہ دنیا میں لوگ حقیقت میں پیسے میں بک گئے ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہمیں 500 روپیہ کدھر سے مل جائے ہم ان کی حمایت میں بول دیں گے، ہم ان کے سپورٹر ہو جائیں گے۔ نہیں، حق کی وصیت کیجیے، حق بات بولیے، پیسے میں مت بکیے میرے بھائیوں۔